وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے رستے میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو میرے رستے میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ لیکن دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہا کہ جو میرے رستے میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ بھی گمان مت کرو، اور وہ اپنے رب کے حضور کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات نے پہلی آیت مقدسہ میں حکم ارشاد فرمایا، کہا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، دوسری مرتبہ یہ کہا کہ تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شہید بندوں کی زندگی کو، ان کی فضیلت کو قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ شہید ہیں اور انہوں نے اپنی فانی جانوں کو اللہ کے رستے میں قربان کیا اور حیات ابدی انہیں میسر ہوئی۔ اور کتنا اچھا سودا ہے، کتنا خوبصورت سودا ہے کہ فانی جان دو اور حیات ابدی لو، ناقص دو کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف میرے رب کی ذات فرماتی ہے اور ایسا اچھا سودا اور ستھرا سودا کوئی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں بھی شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے۔ تو کیا ہی کسی نے خوب کہا، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کرب و بلا کی سرزمین میں اپنے جوانوں کی جوانیوں کو پیش کیا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی مثال میدان کربلا میں پیش کی کہ عالم ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ پورے جہان میں کبھی ایسی مثال ہوئی ہی نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ زہرا کا لال، مصطفیٰ کا نور نظر، راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جوان علی اکبر کے لاشے کو آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اونو محمد خاک و خون میں غلطان ہے۔ ننھے علی اصغر کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بازو پر اٹھائے ہوئے ہیں، ظلم کا تیر چلتا ہے اور امام علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو کو چھیدتا ہوا گزر جاتا ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مالک یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو وہ بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور پھر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک تیرا حسین تجھ سے راضی ہے، بتا تو بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو کیا ہی کسی نے خوب کہا، جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے کے آئے تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو عرض کی، کہا کہ اس دن اللہ کی ذات نے حضرت
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ کی ذات نے نجات عطا فرمائی، لہذا اس وجہ سے ہم اس دن کو شکرانے کے طور پر مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تم سے بھی، لہذا حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا، کہا کہ صحابہ تم بھی روزہ رکھو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور رکھا بھی کرتے تھے اور رکھا جاتا تھا۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں پر فرض ہوا تو پھر حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، کہا کہ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ یہ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما ثبت بالسنہ میں، اور امام ابن جوزی نے بھی اس قول کو نقل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ وہ برکت والی تاریخ ہے جس دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت ادریس کو اللہ کی ذات نے بلند مرتبہ عطا کیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، حضرت ابراہیم پر آگ کو گل و گلزار کیا گیا، حضرت نوح کو کشتی سے اتارا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ کی ذات نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حیات زندگی عطا فرمائی، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ اتنی برکتوں والا دن ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھے، فرمایا اللہ کی ذات اس بندے کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اب اسی دن اسلام کے سال کی ابتدا اب محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا ذوالحجہ پر ہوتی ہے، اور اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے، اور ذوالحجہ کے 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، انتہا بھی قربانی سے ہے۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہیں داستان حرم، نہایت ہیں اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت یہ عقل میں سمجھ نہیں آتی بات کہ انسان کو تکلیف ہو، جسم کٹ رہا ہو لیکن بندے کو تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو زنان مصر جب زلیخا کے پاس آئیں اور دعوت دی ان کو کھانے کی، کھانا کھایا، کھانے کے بعد زلیخا کو تانا دینا شروع کر دیا اور کہا کہ تو ایک شہزادی ہے اور یوسف ایک بردہ ہے، غلام ہے، اس کو دل دے دیا۔ اگر کسی امیر زادے کو دل دیتی تو بات اور تھی، لیکن تم نے تو غلام کو ہی دل دے دیا۔ اب زلیخا نے کہا کہ اگر تم یوسف کو دیکھ لیتی تو بات نہ کرتی، یوں تان ترازی نہ کرتی۔ اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو اپنی زبانوں کو تان کے ساتھ دراز کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں زلیخا آئی اور آ کر عرض کی، کہا کہ پیارے کچھ لمحوں کے لیے آ جا۔ تو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے حجرہ انور سے نکلے تو مصر کی عورتوں نے جب جمال یوسفی کو دیکھا، اللہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا یہ کوئی بندہ نہیں، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا اور بے اختیار کاٹ لیا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ وہاں پر جمال یوسفی کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔
اور جب بندہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو پھر اس کو حضرت یوسف کے رب کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت یوسف کے دیدار میں اتنی مٹھاس ہے تو میرے رب کے دیدار میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ تو فرمایا جب بندہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اسے رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت امام زرقانی نے ایک بڑا پیارا قول پیش کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام زرقانی کہتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہم لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، کہا کہ یہ تو زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ کہا اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں کو ہی کاٹ لیتی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ تو بات ذکر کر رہا تھا کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور اسی طرح جب بندہ جنت میں چلا جائے گا، شہید جنت میں ہوگا، تو اللہ اسے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اب وہ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، نہروں سے پانی بھی پیے گا، شہد بھی استعمال کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے میرے بندو بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہو۔ اب مجاہد کھڑا ہوگا، اللہ کے حضور عرض کرے گا، کہے گا مالک میں نے تیری جنت کی تمام نعمتوں کو پا لیا لیکن مجھے ایک نعمت میسر نہیں ہوئی۔ تو اب رب ذوالجلال کی ذات فرمائے گی، کہے گی کہ میرے بندے بتا کون سی ایسی نعمت ہے جو یہاں پر نہیں ہے۔ تو مجاہد اللہ کے حضور عرض کرے گا، کہے گا مالک دنیا میں تیرے نام پہ کٹا تھا، مرا تھا اور میرے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، مالک جو اس وقت شہادت کے وقت مجھے جو لذت محسوس ہوئی مالک وہ جنت میں محسوس نہیں ہوئی۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب وہ بندہ عرض کرتا ہے تو پھر وہ عرض کرے گا مزید، کہے گا مالک اگر پھر مجھے زندگی عطا ہو، پھر تیرے نام پہ مروں، پھر تیرے نام پہ کٹوں، مالک مجھے اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب بندہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اسے دو چیزیں میسر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، مالک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسرا اس کو اس وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو نہ تکلیف ہوتی ہے نہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور جان رحمت علیہ السلام ایک دن تشریف فرماتے، حضرت عمر بھی قریب تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کو آپ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، تو دیکھ کر فرمایا نعم المرکب، کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ تو حضرت جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الراکب، عمر دیکھتے نہیں کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حضرت امام حسین کے ساتھ محبت تھی اور اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا کرتے۔ الاصابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابصرت عینای ہاتین، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، ان دونوں آنکھوں سے حضور کو دیکھا، وسمعت اذنایا، اور کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کیا سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بکفی حسین وقدمہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حضرت امام حسین کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور حضرت امام حسین حضور کے قدمین شریف پر اپنے قدمین رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اپنے قدموں سے حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدموں سے حضور کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حتی وضع قدمہ علی صدر رسول اللہ، حتیٰ کہ حضرت امام حسین اپنے قدموں کو لے کر حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں افتح فاکا، پھر حضور فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنے منہ کو کھول. جب منہ کو کھولتے ہیں حضور اپنے لعاب دہن کو منہ میں ڈالتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہم احبہ فانی احبہ. پھر فرمایا کہ مالک جو میرے حسین سے محبت کرے, مالک تو بھی اس سے محبت فرما. یہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امام حسین سے محبت تھی. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے لفظوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں امام عاشقارا پورے بطول, سروے آزاری زے بستان رسول, بہریاں شہزادہ خیر الملل, دوش ختم المرسلین نعم الجمل, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, این دو قوت از حیات آیت پدید, زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است, تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون اون چمن ایجاد کرد, بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است, پس بنائے لا الہ گردیدہ است. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دی است حسین دی پناہ است حسین, سرداد نداد در دست یزید, حقن کے بنائے لا الہ الا است حسین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا, فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں. تو بندہ دنیا میں اپنے پھولوں کا انتخاب کرتا ہے, کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے, کسی کو چنبیلی پسند ہوتی ہے, لیکن قربان جائیں حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. حضرت ابو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسینا, حسین سبت من الاسباط. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حسین کو دوست رکھے گا, فرمایا کہ اللہ اس کو دوست رکھے گا. کیا ہی کسی نے خوب کہا, جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک, جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملے.